نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم کو مذہب اسلام عطا فرمایا۔ مذہب اسلام یہ اللہ جل شانہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے، مذہب ہے۔ مذہب اسلام نے ہم کو جو تہذیب دی ہے، مذہب اسلام نے ہم کو جو تمدن دیا ہے، مذہب اسلام نے ہم کو جو اخلاق اور عادات بتائے ہیں، مذہب اسلام نے ہم کو جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے، وہ دنیا کے تمام مذہبوں سے بہتر، تمام قانونوں سے بہتر، تمام رسم و رواج سے بہتر، تمام تمدنوں سے بہتر، تمام تہذیبوں سے بہتر ہے۔ اسلام نے، اللہ جل شانہ نے ہم کو جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، جو دستور العمل دیا ہے، جو دستور الحیات دیا ہے، وہ دنیا کا سب سے قیمتی اور بہتر ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم اس کی خوبیوں کو سمجھیں، اس کے کمالات کو سمجھیں، اس کے محاسن کو معلوم کریں، اس کی اچھائیوں کو معلوم کریں، اس کے امتیازات اور خصوصیات کو معلوم کریں، اور اس پر خود بھی یقین کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ دور حاضر میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی نہیں جانتے کہ دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں، دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں، دوسرے رسم و رواج کے مقابلے میں اللہ تعالی نے ہم کو جو مذہب اسلام عطا فرمایا، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں، کیا کیا امتیازات ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا کمالات ہیں، یہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محاسن اسلام کے نام سے مستقل ایک کتاب لکھی کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اسلام میں کیا کیا اچھائیاں ہیں، وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک آسان دین عطا فرمایا، ایسا آسان دین کہ اس پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے۔ دوسری چیزوں پر عمل کرنے میں بہت دشواریاں ہیں، بہت کٹھنائیاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہم اس کے مطابق آسانی سے عمل کر سکتے۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ جو مذہب عطا فرمایا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کون سے کام کرے گا تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے اور اس کے سماج کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنے کا ہم کو حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کون سے کام کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے اور اس کے سماج کے لیے، تو ان کاموں سے منع فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ آسان مذہب عطا فرمایا، یہ ہماری زندگی اور سماج اور دین اور صحت کے لیے فائدہ مند مذہب عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کی فطرت کے مطابق احکام دیے ہیں، لہذا انسان جب اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو تندرستی میں فائدہ ہوتا ہے، اس کو صحت میں فائدہ ہوتا ہے، اس کے سماج کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ دور حاضر میں سائنس کا دور ہے، اور سائنس کی ہر بات کو ہم پتھر کی لکیر نہیں سمجھتے۔ سائنس بدلتی رہتی ہے، سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، سائنسداں آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ اور باتیں کہنے لگتے ہیں۔ تو سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اس کے باوجود سائنسداں آج اسلام کے بارے میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے بارے میں، ایک ایک طریقہ کار کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ جو اللہ نے احکام ہم کو دیے ہیں، جو سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو طریقے آپ نے زندگی گزارنے کے ہم کو بتائے ہیں، ان میں انسان کے لیے یہ فائدے ہیں، وہ تحقیقات کر کے بتلا رہے ہیں۔ اگر وہ فائدے نہیں بھی ہوتے تو ہم کو تو یہ سوچ کر عمل کرنا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ بتلایا ہے، لہٰذا ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، جو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی آپ کو یہ فائدے ہیں، تو ہم کو وہ تحقیقات معلوم کرنا چاہیے، اس کی معلومات ہونا چاہیے۔ سنت نبوی اور جدید سائنس کے نام سے مستقل ایک کتاب آ گئی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے حجت اللہ البالغہ لکھی تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے المصالح العقلیہ فی الاحکام النقلیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جو کہ اسلام عقل اور نقل کی نظر میں اس نام سے بھی چھپی اور اردو میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ اب مستقل طور پر سائنسداں جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کو لوگوں نے جمع کیا اور سنت نبوی اور جدید سائنس کے نام سے اس کو چھاپا ہے۔ ایسی کتابیں ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ اسلام کے مطابق عمل کرنے میں نہ صرف یہ کہ ہم کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں یہ فائدہ ہے، ہماری صحت و تندرستی میں اس سے فائدہ ہے، اور ہمارے سماج میں اس سے فائدہ ہے۔ تو ہم کو اس پر عمل کرنے کا اور زیادہ شوق ہوگا، کیونکہ انسان کو دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس کو شوق سے کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں معلومات کریں اور اس کے کمالات معلوم کریں، کیا کیا کمال ہے ہمارے دین کے اندر۔ اسی طرح سے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسری تہذیبوں کے اندر کیا ہے، دوسرے مذہبوں کے اندر کیا ہے، دوسرے رسم و رواج کے اندر کیا ہے، اس کی معلومات کریں تاکہ ہم اپنے مذہب اسلام سے اس کو ملا کر دیکھیں، اس کا موازنہ کریں، اس کا مقابلہ کریں، اور اس وقت ہم کو خوبی نظر آئے گی، اس وقت ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسانات فرمائے ہیں، کتنے انعامات فرمائے ہیں کہ ہم کو اسلام عطا فرمایا۔ اس کی وجہ سے آپ آج کتنی ساری پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں، کتنے سارے بے اعتقادیوں سے بچے ہوئے ہیں، کتنے سارے توہمات اور اوہام سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ جو وہم ہے انسان کو یہ گمراہ کر دیتا ہے، انسان کے اندر جو وہم ہوتا ہے وہ اس کو پریشان کر دیتا ہے اور پریشان رکھتا ہے، اور انسان کے اندر اگر ایمان والا یقین نہ ہو اور مضبوطی سے اگر انسان ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو یہی انسان بھٹکتا پھرتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اور اپنی صحت کو بھی برباد کرتا ہے، اپنی جوانی کو بھی برباد کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں اگر زندگی گزارے تو اس کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسلام پر عمل کرنے میں ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہیں، ان فوائد کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ اسلام پر عمل کرنے میں یہ فائدہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، خود بھی بصیرت حاصل کریں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اس کی خوبیوں کو معلوم کریں، اور عقیدت اور محبت سے اس پر عمل کریں کہ اس پر عمل کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، خوش ہو گیا، مگن ہو گیا کہ بس مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ذاق طعم الایمان،
اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا. اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے. ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو، اتنی محبت کسی سے نہ ہو. جتنی محبت اللہ سے ہے، جتنی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کسی سے اتنی محبت نہ ہو. اور یہ کب معلوم ہوگا؟ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب کہ امتحان ہوگا. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف غیر اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، رشتہ داروں کا حکم ہے، برادری والوں کا حکم ہے، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ایک طرف غیروں کے طریقے ہیں، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ایک طرف غیروں کے رسم و رواج ہیں. جب آدمی ان دونوں مقابلوں کے وقت صرف اللہ کے حکم کو ماننے والا بن جائے، ان دونوں مقابلوں کے وقت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا بن جائے اور دوسری چیزوں کو پیچھے ڈال دے، دوسری چیزوں کو الگ کر دے اور یہ کہے نہیں ہم تو اللہ کے حکم کو مانیں گے، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے، اور غیر اللہ کی محبت اور غیروں کا طریقہ اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو، کسی سے ویسی محبت نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے، من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اگر کسی انسان سے محبت رکھتا ہے تو خالص اللہ کے لیے رکھے، اپنی ذاتی غرض کے لیے محبت دوستی نہ رکھے کہ مجھے آپ سے 100 روپے لینا ہے، میں روزانہ آ کر آپ کو سلام کر رہا ہوں، مل گئے 100 روپے لے کر غائب ہو گیا، یا نہیں ملے یقین ہو گیا نہیں ملیں گے تب بھی غائب ہو گیا. لیکن اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور دنیا میں بھی باقی رہتی ہے اور آخرت میں بھی باقی رہے گی. اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے میدان حشر میں قیامت کے دن، جبکہ سورج جو آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہ بالکل سوانیزے پر آ جائے گا، انسان کے قریب آ جائے گا، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا. کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ میں لگام دے رہا ہوگا. ایسے نازک وقت کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این المتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو خالص میری وجہ سے محبت رکھتے تھے، خالص میرے لیے دوستی رکھتے تھے. الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. تو اللہ جل شانہ اس وقت بھی ان لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جو خالص اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے، خالص اللہ کے لیے دوستی رکھتے تھے. تو اگر کسی انسان سے آدمی دوستی رکھے خالص اللہ کے لیے رکھے. من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جو کسی انسان سے دوستی رکھے تو خالص اللہ کے لیے دوستی رکھے. تیسری چیز یہ ہے، من یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار،
جو شخص کفر کا کام کرنا، کفر کی بات کرنا اتنا زیادہ ناپسند کرتا ہو، اتنا زیادہ ناگوار سمجھتا ہو، جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے، آگ میں ڈالا جانا برا سمجھتا ہے، کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک انگلی بھی کوئی آدمی اپنی آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ آگ جو کہ جہنم کی آگ کو 70 بار دھونے کے بعد دنیا میں اتاری گئی ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 درجے زیادہ ہے، اس کے اندر جب ڈالا جائے گا تو کیا حال بنے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جہنم کی آگ سے بچیں، ایسی باتوں سے بچیں جو جہنم میں لے جانے والی ہو، اور کفریہ باتوں سے بچیں، کفریہ کاموں سے بچیں۔ جس طرح سے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے، اس طرح کفر کا کام کرنا ناپسند ہو۔ جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے، اس طرح سے کفر کی بات کرنا ناپسند ہو۔ دور حاضر کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کفریہ کاموں کی طرف جا رہے ہیں، کفریہ باتوں کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کے کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ گناہوں کی طرف جانا تو عام ہو گیا، اور کفریہ باتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ آدمی دن بھر کفر کی باتیں سنتا رہتا ہے، شرک کی باتیں سنتا رہتا ہے، اور پھر وہی باتیں وہ کہنے لگتا ہے زبان سے، اور اس کو شرم بھی نہیں آتی، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ باتیں مسلمان کے کہنے کی نہیں ہے، یہ تو کافر کے کہنے کی ہے۔ غیروں نے اس قدر محنت کی ہے کہ انہوں نے ہمارے اخلاق اور اعمال بدل دیے۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا، نماز کی فکر نہیں کرتا۔ آج مسلمان کی صورت مسلمانوں جیسی نہیں، آج مسلمان کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں، آج مسلمان کے اخلاق اور عادات مسلمانوں جیسے نہیں، مسلمانوں کی شادی بیاہ مسلمانوں جیسے نہیں، مسلمانوں کے لین دین اور معاملات مسلمانوں جیسے نہیں ہیں۔ یہ سب لوگوں نے محنت کی ہمارا معاشرہ خراب کرنے کی، ہمارے اعمال اور اخلاق خراب کرنے کی، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور ہم اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اور محسوس بھی نہیں ہوا، شعور بھی نہیں رکھتے، بے شعوری طور پر دور ہوتے چلے گئے۔ اور پہلے انسان کا ذہن بدلتا ہے، انسان اپنے ذہن میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا، انسان اپنے ذہن میں نماز کو زیادہ ضروری نہیں سمجھتا، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اعمال خراب ہو گئے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، گناہوں کے کام کر رہا ہے، اور ان کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، تو یہ آدمی کے اعمال بھی خراب ہو گئے۔ لیکن فتویٰ کیونکہ آدمی کی زبان پر لگتا ہے، جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہتا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، تو اس لیے ہم اس کو مسلمان ہی شمار کریں گے۔ لیکن اس کے اعمال بھی بدل گئے، اس کے اخلاق بھی بدل گئے، اس کا ذہن بھی بدل گیا، اور اب تو یہ حال ہے کہ لوگ زبان سے بھی ایسی باتیں کہنے لگے جو کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں، جو کہ کافر لوگ کہتے ہیں، جو منافق لوگ کہتے ہیں، جو گمراہ لوگ کہتے ہیں، وہ باتیں وہ لوگ کہنے لگے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، اور مسلمانوں کے نام پر بڑے بڑے عہدے انہوں نے حاصل کیے، لیکن جب مرنے لگے تو یہ وصیت کر کے گئے کہ نعوذ باللہ ان کو جلا دیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ وہ زندگی بھر کا کفر و شرک جو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں چھپا رکھا تھا، وہ ظاہر ہو گیا موت کے وقت میں، اور انہوں نے وصیت کر دی کہ ان کو جلا دیا جائے۔ تو آدمی جب اپنی فکر نہیں کرتا، اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا، اپنے اخلاص کی فکر نہیں کرتا، اللہ سے جوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ وہ اسلام سے اور ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ وصیت کرتا ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث میں تیسری چیز یہ بتلائی ہے کہ آدمی کفر یا بات کرنے کو، کفر کا کام کرنے کو اتنا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر اس میں ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ دین میں ایسی بات کہہ دیجیے، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک، مجھے آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھنا پڑے، ایسی بات کہہ دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملہ فرمایا، اور یہ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر جمے رہو، استقامت اختیار کرو۔ آج ہم سے تقاضا ہے اس بات کا کہ ہم ایمان پر جمے رہیں، استقامت اختیار کریں۔ صحابہ کرام نے ایمان پر جمے رہنے کی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی، ایمان پر جمے رہنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ صحابہ کرام کو مارا گیا، صحابہ کرام کو گھروں سے نکالا گیا، صحابہ کرام کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، بھوکا رکھا گیا، تڑپایا گیا، اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، مگر وہ ایمان پر جمے رہے، کیونکہ ایمان ان کے دل کے اندر اتر چکا تھا۔ جب تک کہ ایمان دل کے اندر نہیں اترتا ہے تو آدمی ایمان پر جمتا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم بھی مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجیے تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ تو جب ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے تو آدمی اس پر جمتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان پر جمیں، ہم اسلام کی بصیرت حاصل کریں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اسلام کی ہمارے دل میں عقیدت ہو، محبت ہو، اللہ کی عقیدت اور محبت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہو کہ ہمارے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، ہمارے لیے انہوں نے کتنی دعائیں کی، ہمارے لیے انہوں نے اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے بعد یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں اس کا ہم شکریہ ادا کریں اور اسے محبت اور عقیدت رکھیں۔ اور اسی طرح سے یہ دین جو ہے یہ آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس آسان دین کو ہم خود اپنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور یہ کامل مکمل دین ہے، اور اس پر عمل کرنے میں فوائد ہیں۔ تو ہم اس دین کو بصیرت کے ساتھ اپنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس پر عمل کرنے میں ہم سب کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی دین پر جمے رہیں اور دوسروں کو یہ بتلائیں کہ وہ بھی دین پر جمے رہیں۔ یہ جو ارتداد کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اور لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایک دو دن کی محنت نہیں ہے، بلکہ برسا برس کی محنت ہے۔ جو مسلمان علماء سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتے، علماء کے پاس نہیں آتے، دین سے تعلق نہیں رکھتے، مدرسوں سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے، خانقاہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے، تو وہ ان سب سے ان کو بدگمان کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ دور رہتے بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ والوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، مدرسے والوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، دین سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور اسلام سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور موجودہ زمانے کے اندر جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وحدت ادیان کے نام سے جو لوگوں نے چلایا ہے، یہ وحدت ادیان یہ اصل میں کفر و شرک کا اور مرتد ہونے کا پہلا زینہ ہے۔ جو لوگ یہ بات بتاتے ہیں لوگوں کو کہ صاحب سارے دین ایک ہیں، سارے مذہب ایک ہیں، یہ وحدت ادیان کا جو ہے، اسی کی وجہ سے تو لوگ مرتد ہوتے ہیں۔ یہ فارمولہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی نے دین اسلام کو بھیجا ہے، دین اسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں صرف دین اسلام قابل قبول ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنا بالکل غلط ہے۔ سارے مذہب ایک ہیں، سارا دین ایک ہے، سب لوگ ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی طرف جا رہے ہیں، تو سب لوگ ایک طرف نہیں جا رہے، بلکہ اللہ نے جو حق راستہ بتایا اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام پر جو عمل کرے گا
وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ ایک بار تورات لے کر کے آئے اور بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا نیچی گردن کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل رہا ہے، غصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا سکیلت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں روئے، تم دیکھتے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہتا رہے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غصے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے۔ بار بار یہ کہتے رہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور غصے سے چہرے کے آثار زائل ہوئے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے اور تم ان کا اتباع کرنے لگو اور میرا اتباع چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان کا دین تو منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ تورات بھی اسی طرح منسوخ ہو چکی جس کو تم پڑھ رہے ہو میرے سامنے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب دور حاضر میں صرف دین اسلام قابل عمل ہے اور قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہی ایسا ہے کہ اس پر کامیابی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ باقی اور جتنے بھی طریقے ہیں، باقی اور جتنے بھی دین ہیں، باقی اور جتنے بھی مذہب ہیں، باقی اور جتنی بھی تہذیبیں ہیں، وہ سب بیکار ہیں، ان سے آدمی کو نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کئی بار کہ موجودہ زمانے میں جو کلچر چل رہے ہیں، جو تہذیبیں چل رہی ہیں، ان سے موجودہ سماج کو کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم پہلے کئی بار بتا چکے ہیں اور آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن موجودہ وقت میں، اس وقت میں میرا موضوع یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر قائم رکھنا ہے، اور مرتد ہونے سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ عورتوں کو اسلام نے جو حقوق دیے، عورتوں کو اسلام نے جو مرتبہ دیا، جو عزت دی، جو عظمت عطا فرمائی، وہ کسی مذہب نے، کسی قانون نے، کسی کلچر نے، کسی تہذیب نے نہیں دی۔ اس لیے ہمیں عورتوں کو بھی یہ بات بتانا چاہیے کہ اگر تم غیروں کے پاس جا رہی ہو، ظاہری طور پر تم یہ سمجھتی ہو کہ پردہ جو ہے وہ تمہاری آزادی میں رکاوٹ ہے، پردہ تمہاری آزادی میں رکاوٹ نہیں ہے، پردہ تو تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے ہے، پردہ تو تمہاری ترقی اور کامیابی کے لیے ہے، پردہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہاری عزت محفوظ رہے، تم پاک دامن رہو، اور پردے میں جو عورت رہے گی تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا نسب صحیح طور پر ثابت ہوگا، اس کے شوہر سے ثابت ہوگا نکاح کے ذریعے، اور پھر وہ جو خاندان بنے گا، جو خاندان سے جو رشتے بنیں گے وہ رشتے ثابت ہوں گے، نسب ثابت ہوگا، خاندان بنے گا اور خاندان سے سماج بنے گا۔ اور جو عورت پردے میں نہیں رہے گی، بے حیا آوارہ ہوگی، وہ کہیں بھی جائے گی، کسی بھی مرد سے تعلق قائم کرے گی، اور اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو بچہ آئے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس بچے کا کوئی نسب دوسرے سے ثابت ہوگا، اور وہ دوسرے کا بچہ ہوگا، حرامی بچہ ہوگا۔ وہ اس کی حفاظت کے لیے، بچوں کے نسب کی حفاظت کے لیے، ان کے خاندان کی حفاظت کے لیے، عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ گھروں کے اندر عورتیں رہیں، پردے کے ساتھ میں رہیں، اور ان کے خرچ کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی۔ بیوی پر ذمہ داری نہیں ہے کمانے کی، شوہر پر ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر کے لائے اور بیوی کو گھر میں رکھے اور اس کو کھلائے۔ اسی طرح سے ماں کے کھانے کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے، بیٹے کے اوپر ہے۔ اسی طرح بہن کے کھانے کی ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے۔ تو عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کما کر کے کھلائے۔ آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو، ماں کو کھلائے، بہن کو کھلائے، بیٹی کو کھلائے، بیوی کو کھلائے کما کر کے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی، عورت کو یہ ذمہ داری عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا اتنا اونچا مقام فرمایا کہ اس کو گھر کی رانی بنایا، اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی عطا فرمائی کہ وہ گھر میں رہ کر بھی اگر عبادت کریں گی اس کا ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو عورتوں کو یہ بتلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اگر ہم عورتوں کو اسلام کی خوبیاں بتلائیں، اسلام کے احکامات بتلائیں، دین کے مطابق عمل کرنا سکھائیں، تو عورتیں غیروں کے ساتھ نہیں جائیں گی، غیروں کے ساتھ
جا کر کے وہ مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑیں گی، غیر مسلم نہیں بنیں گی وہ، کیونکہ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہوگی، ان کے دل کے اندر اسلام کی خوبی ہوگی۔ اور گھروں کے اندر جو عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے، شوہر بیوی کو مارتا ہے اور بھائی بہن کو مارتا ہے اور باپ بیٹی کو مارتا ہے، یہ مسلم خاندانوں میں بالکل بند کیا جائے۔ مسلم گھرانوں کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے اور وہاں کر کے ادم مچاتا ہے، کمانے نہیں جاتا، اور جب عورت مطالبہ کرتی ہے کچھ کما کر کے لاؤ تاکہ گھر میں کھانا پکایا جائے، تو وہ عورت کو مارتا ہے اور بہنوں کو مارتا ہے، بیٹی کو مارتا ہے۔ یہ بدتمیزی ختم ہونا چاہیے، اور ہمارے گھر کے اندر اسلام کے اخلاق ہونا چاہیے۔ ہم اسلام کی محبت کے ساتھ میں، اخلاق کے ساتھ میں گھر میں رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تمہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، وأنا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ تو جب ہم لوگ اسلام کے مطابق اپنے گھر میں عمل کریں گے تو ہمارے گھر کے اندر خوشگوار تعلقات ہوں گے، ہمارے گھر سکون والا گھر ہو جائے گا، ہمارے گھر میں سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے جوڑے پیدا کیے بنائے تاکہ تم کو سکون حاصل ہو، سکون حاصل ہو جائے گا گھر کے اندر۔ اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں وہ غیروں کے ساتھ مرتد ہو کر کے نہیں جائیں گی، اسلام کو نہیں چھوڑیں گی، اسلام سے باہر نہیں جائے گی۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اسلام پر مضبوطی سے عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں، دوسروں کو بھی جمائیں اسلام پر، کہ اسلام پر وہ لوگ بھی جمے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر جمے رہو۔ اگر آپ اسلام پر جمے رہے تو آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، موت تک جو آدمی اسلام پر قائم رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس سے پہلے خدا نخواستہ کوئی آدمی اسلام سے ہٹ گیا، اللہ نہ کرے کوئی آدمی اگر پھر گیا، پلٹ گیا اسلام سے، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص بھی دین سے مرتد ہو جائے گا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ ایسے لوگوں سے بہتر لوگوں کو لے کر کے آ جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ دین پر قائم رہیں گے اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں گے، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے بلکہ مضبوطی سے اسلام پر قائم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام پر قائم رہیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمیں علماء کرام سے جڑنا چاہیے، علماء کرام سے معلومات کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی خوبیاں ہم کو معلوم ہو، اسلام کے کمالات معلوم ہو، اسلام کے محاسن معلوم ہو، اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آسانیاں دی ہیں، دین پر عمل کرنے میں کیا کیا فائدہ ہے وہ ہم کو معلوم ہو، اور اس پر ہم بصیرت کے ساتھ عمل کریں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی دین پر جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو ہم جان لیں کہ اسلام ہی ہماری زندگی میں کامیابی لانے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔